السلام علیکم۔ شہر اشوک بائے امطل عزیز شہزاد، ایپیسوڈ 4۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ رات بھر نیند نامہربان رہی تھی، ذہن مختلف سوچوں میں گھرا تھک سا گیا تھا، تو ایسا کیوں کر ممکن تھا کہ ذہن کی تھکاوٹ چہرے اور بے خوابی آنکھوں سے عیاں نہ ہوتی؟ گو کہ وہ اپنی جانب سے اچھی طرح شاور لے کر اور فریش ہو کر ہی ناشتے کی میز پر آیا تھا، مگر کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے چہرے نہیں من پڑھنا جانتی ہیں۔ انہی آنکھوں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ جی بابا ٹھیک ہے طبیعت، وہ توس پر مکھن لگاتے ہوئے بولا۔ پھر تمہارا چہرہ ستا ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ بس نیند پوری نہیں ہوئی رات میں، اور کوئی بات نہیں، وہ اپنے ازری سنجیدہ محتاط انداز میں بولا۔ تو بیٹا ابھی تھوڑا اور سو لیتے، تم اتنی جلدی کیوں جاگے؟ یوں ہی تھکے تھکے سے جاؤ گے کیا رات میں اپنی دلہن لینے؟ ماں پارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی جاگنا میری عادت ہے، میں چاہوں نہ چاہوں جلدی جاگ ہی جاتا ہوں۔ وہ بظاہر چائے کے گھونٹ لے رہا تھا، مگر اس کا دھیان واضح طور پر کہیں اور تھا۔ یہ بات ماں پارا بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی مسئلہ ہے تو ڈسکس کر لو، اپنے اعصاب پر طاری کیوں کیے بیٹھے ہو؟ وہ نرمی سے بولی۔ کہہ دینے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، وقار متانت سے بولے۔ کئی بار بڑھ بھی جاتا ہے بابا، کئی گنا۔ اس نے من ہی من سوچا، تاہم بولا تو یہ کہ آپ لوگ ناحق پریشان ہو رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، دوپہر کو تھوڑی نیند لے لوں گا تو مزید فریش ہو جاؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے ڈنر کے لیے کب تک نکلنا چاہیے؟ 9 بجے تک ٹھیک رہے گا؟ ماں پارا وقار صاحب سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز چائے کی سپ لیتا ہوا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، اس کا اندازہ اس سے بھی نہ ہو سکا۔ یہ ایک متوسط علاقے کے متوسط درجے کے گھر میں اتری صبح کا منظر تھا۔ سامنے لائن سے بنے 3 کشادہ کمرے، برآمدے اور بڑے سارے صحن کے سیدھے ہاتھ پر بنے باورچی خانے، غسل خانے پر مشتمل اس گھر کے مکینوں کے مزاج میں شرافت، سادگی اور اخلاص بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ شیخ عبدالحمید، جن کی محلے ہی میں چلتی ہوئی پرچون کی دکان تھی، صوم و صلات کے پابند سیدھے سادے آدمی تھے، باریش سرخ و سفید چہرہ، محلے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ان کی شریک حیات بی بی رقیہ بڑی نیک اتوار، نیک سیرت اور با پردہ خاتون تھی۔ قاسم ان کا بڑا بیٹا BA کرنے کے بعد اپنے والد کی دکان سنبھال رہا تھا۔ ہاشم ابھی میٹرک میں تھا۔ قاسم کے بعد نازو، چندہ اور مانو تھی۔ نازو انٹر کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکی تھی، اب گھر کے کاموں میں ہمہ وقت مصروف دکھائی دیتی۔ اس کی نسبت اس کے ماموں ذات سے طے تھی۔ مانو اور چندہ بالترتیب کالج کے پہلے اور دوسرے سال میں تھی۔ مانو خاصی پڑھاکو لڑکی تھی، جبکہ چندہ، اس کا دل زیادہ تر غیر نصابی سرگرمیوں میں لگتا۔ کالج کا کوئی بھی رنگا رنگ ایونٹ ہوتا اس کے بغیر ادھورا تھا۔ گھر کے تمام افراد خانہ صحن میں بچھی دری پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ارے کوئی چندہ کو تو آواز دو، اس نے نہیں کرنا کیا ناشتہ؟ شیخ صاحب نے رات کی روٹی چائے سے نگل کر پریشانی سے کہا۔ وہ شہزادی تیار تو ہو جائے پہلے، بی بی نے کچھ بیزاری سے سر جھٹکا۔ گھر کے تمام افراد خانہ کو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے، وہ نرم روی سے ناصحانہ انداز میں بولے۔ سب ہی ساتھ کھاتے ہیں سوائے اس شہزادی کے، ان نیک بختوں سے زیادہ آپ کی نصیحتوں کی ضرورت اس مہارانی کو ہے، وہ ناپسندیدہ لہجے میں بولی۔ اری نیک بخت، نہ اس کے لیے ایسا کڑوا لہجہ اختیار کیا کر، جب اللہ سائی نے اس کا مزاج ہی دوسری طرح کا بنایا ہے تو اسے سمجھانا اور سکھانا بھی دوسرے طریقے سے پڑے گا۔ بس کچھ نازک مزاج ہے میری چندہ، دل کی بری نہیں، یوں اسے جھڑک جھڑک کر اس کا دل میلا نہ کیا کر۔ اوئی اللہ، بی بی گویا کرنٹ کھا کر اچھلی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے وہ بگڑے مزاج ہی بن گئی ہے، اس میں بھی میری ہی کوتاہی ہے؟ واہ شیخ صاحب واہ، خوب انصاف ہے آپ کا۔ ارے میں ماں ہوں اس کی، میں اسے بگاڑوں گی، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ شیخ صاحب گڑبڑا گئے۔ ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ صفائی دینے والے لہجے میں بولے۔ چھوڑے اماں، ابا کا واقعی یہ مطلب نہیں تھا۔ چندہ، او چندہ، جلدی باہر آ کر ناشتہ کرو، کالج سے دیر ہو رہی ہے، قاسم نے گونجدار آواز میں پکارا۔ تبھی بڑی سی کالی چادر میں ملفوف چندہ بیگ تھامے باہر آئی۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا ہے صبح صبح پراٹھا، میرے لیے ڈبل روٹی منگوا لیا کریں۔
اس نے دسترخوان پر دیکھ کر نخوت سے کہا، نا شکری، حلق میں اٹکتے ہیں کیا تیرے پراٹھے؟ اس کی بات پر بی بی بھنا گئی، ہاں اٹکتے ہیں میرے حلق میں، اب چلو مانو کھانا کھا چکی ہو تو۔ وہ بڑے اطمینان سے کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے کی سمت بڑھی۔ مانو نے چپ چاپ ناشتہ ختم کیا اور رسی پر پڑی اپنی سفید چادر اوڑھ کر بیگ تھامے اس کی تقلید کی۔ خدا حافظ ابا۔ اس نے مڑ کر ابا کو کہا، خدا حافظ بچیوں، فی امان اللہ۔ انہوں نے ملائم آواز میں جواب دیا، دیکھا شہزادی کو، حلق میں رزق اٹکتا ہے اس کے۔ وہ تل ملائیں، چھوڑو نیک بخت، اب نہیں کھاتی، اگر وہ کوئی چیز شوق سے تو مت زبردستی کرو۔ ہاں بھئی قاسم، دکان سے روز لے آیا کرو ڈبل روٹی، پیسے میں ادا کر دیا کروں گا، کھاتے میں مت لکھنا۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی اور دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نازو چپ چاپ برتن سمیٹنے لگی۔ ہاشم کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، وہ بھی سب کو خدا حافظ کہتا دروازہ عبور کر گیا۔ ہو بہو تمہاری چھوٹی پھپھو کی شکل ہے، اپنی چھوٹی بہن کو دیوانوں کی طرح چاہتے تھے شیخ صاحب۔ جب میری شادی ہوئی ساس تو بستر سے لگی ہوئی تھی، بڑی بیٹیاں بیاہی ہوئی، چاچیاں تمہاری اسے رکھنے پر تیار نہیں۔ پہلے دن ہی مجھے کہہ دیا تھا شیخ صاحب نے، رقیہ میرے دل میں جگہ چاہتی ہو تو میری چندہ کا خیال کرنا، ورنہ تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اپنے بچوں کی طرح رکھا اسے، مگر ماں ماں ہوتی ہے۔ ادھر تمہاری دادی ختم ہوئی بیچاری، 1 سال میں ہی ان کے پیچھے چلی گئی۔ برسوں غمزدہ رہے تمہارے ابا، تم لوگوں کی پیدائش پر البتہ سنبھل گئے، مگر اس نامراد کی دفعہ تو ایسے خوش ہوئے گویا ہفتے اقلیم کی دولت ہاتھ آ گئی ہو، بس اسی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ بی بی جو کہانی سنا رہی تھی قاسم اور نازو کے لیے نئی نہیں تھی، پھر بھی چپ چاپ سنے گئے، یہاں تک کہ وہ خود ہی خاموش ہو گئیں اور قاسم اپنی دکان اور نازو برتن دھونے چل دیں۔ ماریا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میرب نے کچھ کنفیوز ہو کر ماریا سے دریافت کیا۔ وہ ابھی ڈرائنگ روم سے نکل کر ڈنر کے انتظامات وغیرہ کا جائزہ لینے کی غرض سے باہر آئی تھی کہ اس کے پیچھے میرب چلی آئی۔ ہزاروں روپے پارلر میں جھونک کر تمہیں اچھا ہی لگنا ہے؟ اچھی بلکہ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ رکی کو برتن لگانے کی ہدایت کر کے اس کی جانب پلٹ کر بولی، واقعی اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اسے نہ جانے کیوں اطمینان نہیں ہوا تھا۔ اوف ہو، وہ جھنجھلا گئی، کیا سائر بھائی کی آنکھوں نے نہیں بتایا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو جو یوں پوچھتی پھر رہی ہو؟ اب جا کر بیٹھو اپنے سسرالیوں کے پاس، میں ذرا ٹیبل لگوا کر آتی ہوں سب کو بلانے۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی، میں مدد کراؤں؟ وہ اندر نہ جانے کے لیے یوں ہی بولی، یار ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی میں کر لوں گی سب کچھ، مگر بہت جلدی تمہیں بدلہ چکانے کا موقع ملنے والا ہے، تب یوں خالی ہاتھ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ وہ دمکانے لگی تو میرب خوش دلی سے اس کا اشارہ سمجھ کر ہنس دی، ضرور ضرور۔ وہ ناچار ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ وہاں اس وقت میرب اور سائے کی فیملی کے علاوہ ماریا کی فیملی بھی برا جمان تھی۔ ماریا کی امی سعدیہ ماں پارا کے ساتھ بیٹھی میرب کی ہی باتیں کر رہی تھی۔ ماں پارا کو ان کا میرب سے لگاؤ اچھا لگا، جبکہ وقار اس کے اور ماریا کے والد وغیرہ ایک طرف بیٹھے ہمیشہ کی طرح ملکی حالات وغیرہ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ سائر، حاشر اور سعد نہ جانے کون سا مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ بیزار بیٹھی اجیا کے پاس ٹک گئی۔ بابی، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، میک اپ کہاں سے کروایا ہے آپ نے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ واقعی منہ اور گولڈن کلر کے لانگ فراک اور پاجامے میں نوک پلک سے درست وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہ بے ساختہ سنجیدہ بیٹھے سائر کی جانب اٹھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر یہ نگاہیں ستائشی یا پرشوق نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھ کر دھیمے سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں اپنائیت تھی۔ جواباً اس کے خوبصورت لبوں پر جو چیز نمودار ہوئی وہ مسکراہٹ کے علاوہ سب کچھ تھی۔ اچھی تو تم بھی بہت لگ رہی ہو۔ اس نے پیار سے اس کا دودھیا گال تھپ تھپایا۔ واقعی شاکنگ پنک اور لائٹ پنک لانگ شرٹ ٹراؤزر میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ تبھی تو بار بار عاشر کی نگاہیں چوری کا ارتکاب کر رہی تھیں۔ تبھی ماریا نے کھانا لگنے کا اعلان کیا۔ وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل تک آئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانے کا آغاز ہوا۔ یہ روسٹ لیں سائر، سعد نے کاب اس کے نزدیک رکھ کر اخلاق سے کہا۔ آپ زحمت مت کریں، مجھے جو چیز درکار ہوگی میں لے لوں گا۔ سائر نے کچھ ایسی رکھائی سے کہا کہ سعد کے لب یکدم بھینچ گئے۔ میرا بے دلی سے لقمے لینے لگی۔ بالآخر کھانا تمام ہوا، پھر قہوے کا دور چلا اور آخر میں واپسی۔ میرب کا سامان سعد اور عاشر نے گاڑی میں رکھ دیا۔ وہ اپنے بابا کے گلے لگی، اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتی رہی۔ سب ایک دوسرے سے الوداعی کلمات کہنے لگے۔ ماں پارا نے شاندار
ڈنر پر سعدیہ بیگم کا بطور خاص شکریہ ادا کیا اور انہیں بھی جلد ہی اپنے ہاں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ میرب نے سعدیہ بیگم اور ماریہ دونوں ہی کا شکریہ ادا کیا۔ حسب معمول وہ خفگی دکھانے لگی۔ چلو بھی میرب، بیٹھ بھی جاؤ گاڑی میں۔ عاشر نے ٹوکا تو اس کے کندھوں سے آ لگی۔ اللہ حافظ۔ نم آنکھوں سے عاشر نے اسے الوداع کہا اور گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ملے جلے احساسات میں گھری گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی سائر ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کی سیٹ پر تھی۔ اس نے کنکھیوں سے سائر کو دیکھا۔ وہ ہنوز سنجیدگی بیگانگی کا نمونہ محسوس ہوا۔ وہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ وقار اور ماہپارہ آپس میں یہاں وہاں کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ اجیا اپنے سیل پر میسیجنگ میں مصروف تھی۔ راستہ یوں ہی تمام ہوا۔ گھر پہنچ کر سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ اس کا سامان کار سے شریف نکال کر اس کے کمرے میں رکھ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں چلی آئی۔ چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سائر ڈریسنگ روم سے ڈھیلی ڈالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں برآمد ہوا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، وجہ بتائے بغیر، اور یہ چیز اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر ٹیرس پر جانے لگا۔ سائر! تب ہی وہ بے ساختہ پکار بیٹھی۔ وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ کچھ جھجک کر بولی۔ اب کی بار وہ پلٹا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا۔ کیونکہ آپ کا رویہ میرے ساتھ نارمل نہیں ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اب نارمل ہوں میں؟ وہ درشتی سے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ خدا نہ خواستہ۔ وہ سرت سے بولی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ سر اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو پھر کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ سیدھا سا سوال ہے میرا کہ آپ اگر مجھ سے خفا ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کی نشاندہی کیجیے۔ اس طرح خاموش رہنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ وہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ یک لہجہ سائر نے اس کے چہرے کی جانب غور دیکھا، گویا اس کی بات کی گہرائی جانچی تھی۔ میں ٹیرس پہ ہوں، چلو۔ وہ کہہ کر ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر میرب نے تقلید کی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں بکھیر دیا۔ پھر غیر مرئین نقطے پر نظر جمائے بولا۔ میں نے شادی کی رات ہی تم پر واضح کر دیا تھا کہ میرے نزدیک عورت کی خوبصورتی کی کوئی ویلیو نہیں، مجھے اس کا کردار اٹریکٹ کرتا ہے، مگر لگتا ہے بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ میرب نے واقعی الجھ کر اسے دیکھا۔ میں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، مجھے لڑکوں سے تمہاری بے تکلفی بالکل پسند نہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اس نے فضا میں تکتے تکتے چانہ ہی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بلا کب کسی لڑکے سے بے تکلف ہوئی؟ ناگواری کی ایک شدید لہر اس نے اپنے رگو پے میں اترتی محسوس کی۔ سعد لڑکا نہیں ہے، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ سعد؟ میرب نے تعجب سے دہرایا۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ بھی تمسخرانہ انداز میں بولی۔ ذکر تو اس وقت اسی کا ہو رہا ہے، وہ زور دے کر بولا۔ مگر کیوں؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ شدید پریشانی کے زیر اثر وہ بولی۔ بات اتنی پیچیدہ بھی نہیں کہ تم سمجھ ہی نہ سکو۔ اس کی تمہارے ساتھ بے تکلفی مجھے پسند نہیں۔ اب آگی بات تمہاری عقل میں یا ابھی بھی کسی تشریح کی گنجائش ہے؟ وہ اسے دیکھتا ہوا طنز آمیز لہجے میں بولا۔ مگر وہ تو میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ فضول بات سن کر کس طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کرے۔ تمہارا ایک بھائی ہے، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ وہ کرختی سے بولا۔ لیکن ہمارے مابین تو بچپن سے بہت بے تکلفی اور دوستی ہے، یہ اور بات کہ اس بے تکلفی نے کبھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ شدید رنجیدگی سے بولی۔ تم میری بیوی ہو کر میرے سامنے کسی غیر کو ڈیفینڈ کر رہی ہو؟ وہ یک بستہ لہجے میں مستفسرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ نہیں، وہ بوکھلائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس بے تکلفی پر اعتراض ہے تو میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جلدی سے بولی۔ دینے کو اس کے پاس بہت سے دلائل تھے اور وہ دے بھی دیتی، مگر اچانک ہی اس پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جتنی وضاحت کرتی وہ مزید خدشات میں گرتا جاتا، اور وہ اتنی ناسمجھ اور بے وقوف ہرگز نہیں تھی کہ اس نان ایشو پر اپنی شادی کے محض 2 ہفتے بعد ہی جھگڑا کھڑا کر لیتی۔ نیا تعلق تھا، ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے میں وقت تو لگنا تھا،
اور پھر یہ بھی تھا کہ سائر نیا نیا شوہر بنا تھا، سو اس لحاظ سے بھی اس کے لیے خود غرض ہو رہا ہوگا۔ بس یہی سب سوچ کر اس نے اس بات پر مزید بحث مناسب نہیں سمجھی۔ چند ثانیے سائر اس کی جانب کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر یکدم بولا، اٹس اوکے، جاؤ چینج کر لو۔ اوکے۔ وہ مڑ کر اندر جانے لگی۔ سائر کی پرسوچ نگاہیں کالی سیاہ چادر پر چمکتے نگینوں پر تھیں اور اس کے ماتھے پر ابری رگ اس کی سوچ کی گہرائی کی غمازی کر رہی تھی۔ رات بھیگ رہی تھی اور وہ جھلس رہا تھا اندیکھی آگ میں۔ یار کہاں ہو تم آخر؟ فون ریسیو کرنے پر آغا چھوٹتے ہی بولا۔ اجیا اس وقت ناشتے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر فیس بک پر مصروف تھی، تبھی آغا کی کال ریسیو کی۔ یہیں ہوں، میں نے کہاں ہونا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھ کر اپنے کھلے بال خواہ سنوارنے لگی۔ کسی بات کی حد ہوتی ہے اجیا، تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ وہ بے حد خفا لہجے میں گویا ہوا۔ تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے بھی؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ بات کیا ہے؟ گزارش ہے جو اتنے دن سے کر رہا ہوں تم سے کہ تم مجھ سے ملاقات کر لو، مگر تم ہو کہ میری بات کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی ہو۔ وہ بولا، آغا گھر میں دعوتوں کا چکر تھا، میں کیسے آتی؟ وہ وضاحتی انداز میں بولی، ختم ہو گیا یہ واہیات چکر؟ وہ چبا چبا کر بولا، ہاں بھئی ختم ہی سمجھو۔ وہ اب اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ تو پھر کب بجھا رہی ہو پیاس؟ وہ بے تابانہ بولا، پیاس؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، پیاس لگی ہے تمہیں تو جا کر فریج سے پانی پی لو، میں کیسے بجھا سکتی ہوں تمہاری پیاس؟ سویٹی، اس نے اس کی شرارت بانپ کر بڑے پیار سے کہا، یہ دید کی پیاس ہے، تمہیں ہی بجھانی پڑے گی۔ تم اتنے مشکل جملے کیسے بول لیتے ہو؟ وہ محفوظ انداز میں بولی، سب تمہارے حسن کے کرشمے ہیں۔ وہ جذبوں سے پور آواز میں بولا۔ اجیا کے کان دہکنے لگے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ اس سے خاصی حد تک بے تکلف ہو چکی تھی۔ پہلے نہیں تھا، تمہیں دیکھا ہے جب سے تب سے سب یہی کہتے ہیں۔ ادھر شوق کا وہی عالم تھا، تم باتیں بہت بناتے ہو، کچھ کام؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازے پر دستک دے کر لالی نے اندر جھانک کر بولی، ماں پارا بیگم صاحبہ نے ادھر بلایا ہے جی آپ کو۔ اسٹوپڈ، میں نے کہا تھا کیا کمرے میں داخل ہونے کو؟ جاؤ آ رہی ہوں میں۔ وہ اسے ڈانٹ کر بولی۔ وہ بیچاری سر ہلا کر واپس مڑ گئی۔ کیا ہوا؟ کس پر ناراض ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ اچھا آغا، میں 1-2 دن میں بتاتی ہوں تمہیں ملنے سے متعلق، بلکہ ایسا کرتے ہیں کل تم شینا کو مجھے لینے بھیج دینا، میں کہہ دوں گی کہ اس کے گھر میں گیٹ ٹوگیدر ہے، کیوں ٹھیک ہے؟ واہ واہ، یہ ہوئی نا بات، شینا کو کہہ دیتا ہوں میں۔ پھر کس وقت آؤ گی بتاؤ؟ 7 بجے تک ٹھیک رہے گا۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، اوکے پھر ملتے ہیں کل زندگی۔ وہ دل برانہ لہجے میں بولا، اوکے۔ اجیا نے فون کا لال بٹن پش کیا اور لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے ہوئی لاؤنج میں چلی آئی۔ وہاں ماں پارا، میرب اور وقار صاحب محفل جمائے بیٹھے تھے۔ جی خالہ جانی، آپ نے بلوایا تھا مجھے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں آؤ بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے بڑے پیار سے کہہ کر اپنے نزدیک صوفے پر جگہ بنائی۔ سامنے کے صوفے پر میرب اور دوسرے پر وقار براجمان تھے۔ کیا ہوا، سب خیر ہے؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بھئی الحمدللہ سب ٹھیک ہے، یوں ہی ہم ذرا گپ شپ لگا رہے تھے تو سوچا تمہیں بھی شامل کر لیا جائے، اکیلے کمرے میں گھسی بور ہو رہی ہوگی۔ وہ مسکرا کر بولی، بھائی اب بوریت کا کیا سوال، خیر سے میرے بیٹی جو ہے ہماری اجیا کو کمپنی دینے کے لیے۔ وقار خوش دلی سے بولے، جی بالکل ابو، مجھے تو خود اجیا میں اپنی چھوٹی بہن دکھائی دی ہے۔ میرب نے دھیمے سے مسکرا کر ان کے کہے کا مان رکھا۔ اجیا بھی ہلکے سے مسکرا دی، مگر اس کے ذہن میں کل کی ملاقات گردش کر رہی تھی۔ بس بیٹا، دفتن ماں پارا بولی، میں تو چند روز میں واپس چلی جاؤں گی، اب یہ گھر اور گھر والوں کو تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ ہماری اجیا تھوڑی لا ابالی اور غیر ذمہ دار ضرور ہے، مگر ہے بڑی پیاری بچی، تم اس سے دوستی کر کے مایوس نہیں ہوگی۔ وقار بھائی تو تمہارے سامنے ہے، اور رہا تمہارے سرتاج کا سوال، مزاج کا سنجیدہ صحیح، مگر ہے لاکھوں میں ایک۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو گی اور اسے بھی اتنی ہی اہمیت اور توجہ سے سنوارو گی جتنا کہ اپنے والد کا گھر سنبھالا ہوا ہوگا۔ خالہ جان، آپ بالکل بے فکر رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے اپنی امیدوں اور ارمانوں کے عین مطابق پائیں گی، مگر بحیثیت انسان مجھ سے بھی کوئی کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔
وہ اتنے حلیم لہجے میں بولی کہ وقار اور ماں پارا نہال ہی ہو گئے۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں ان گنت خوشیاں دکھائے۔ آمین آمین، ماں پارا خلوص دل سے بولی۔ پھر کہنے لگی، بھائی صاحب میں چاہ رہی تھی کہ میرب کا ہاتھ کل یا پرسوں کھیر میں ڈلوا دیا جائے، میری تو جمعہ کی فلائٹ ہے، اس سے پہلے ہی یہ رسم ادا ہو جائے تو مناسب ہے، پھر بھلے میرب چاہے مہینہ 2 مہینہ کچھ نہ بھی پکائے، مگر یہ کچھ نہ کرنے کی جو قدغن ہے یہ بہرحال ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ انہوں نے تائید چاہنے والے انداز میں پہلے وقار پھر میرب کو دیکھا۔ بھائی یہ تو خالص خواتین کا شعبہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جیسا مناسب سمجھو تم ان کی ماں جیسی ہو، تمہیں اختیار ہے۔ وقار صاحب ہاتھ اٹھا کر متانت سے بولے۔ رجیہ تو اپنا کل کا پروگرام تہس نہس ہوتے دیکھ کر تل ملا گئی۔ واٹ نان سینس، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، یہ کھیر میں ہاتھ ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پر ماں پارا بے ساختہ ہنس دی۔ بھائی یہ ایک رسم ہے، اس کا مطلب ہے کہ نئی دلہن کچھ میٹھا پکا کر گھر کے کاموں کا آغاز کرے گی، انہوں نے اسے بتایا۔ میرب مسکرا رہی تھی، مگر میں نے تو کبھی نہیں سنا اس رسم کے متعلق۔ وہ ناراض لہجے میں بولی، کیسے سنتی؟ رسم و رواجوں کے متعلق تو ماں یا خاندان کی خواتین ہی بتایا کرتی ہیں، وہ بولی۔ مگر رجیہ کا بجھتا ہوا چہرہ دیکھ کر انہیں لگا شاید وہ کچھ غلط کہہ گئی ہیں، انہیں اس موقع پر یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چلو اب تو سن لیا نا خالہ جانی سے، میرب نے جیسے اسے تسلی دی، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بڑی حساس بچی ہے، اپنی ماں کی کمی کو بہت محسوس کرتی ہے۔ وہ تعصب سے اسے جاتا دیکھے گئیں۔ خالہ جانی، ماں رشتہ ہی ایسا ہے، انسان اپنی عمر کے آخر تک اس کمی کو محسوس کرتا ہے، میرب دکھی لہجے میں بولی۔ وقار لب بھینچے خاموش بیٹھے تھے۔ بس بیٹا، قسمت کے گورکھ دندے بھلا کب کسی کی سمجھ میں آئے ہیں؟ ان کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ میرب نے ان کی بات پر کچھ نہیں کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، پھر سائر سے بھی بات کر لیتے ہیں رات کو، اس کی سہولت بھی دیکھنی ہوگی۔ ماں پارا نے ایک بار پھر گفتگو کا رخ اس جانب موڑ دیا تھا، مگر وقار ہنوز خاموش تھے، بالکل خاموش۔ یہ نازو کے لیے ہے، یہ مانو اور یہ چندہ تیرے لیے، بی بی نے شاپر میں سے مختلف پرنٹ کے لان کے سوٹ ان تینوں کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ صبح سے نازو کے ساتھ خریداری کے لیے قریبی بازار گئی ہوئی تھی، اب وہی خریداری انہیں دکھاتے ہوئے ان کے لیے لائے گئے کپڑے انہیں تھمانے لگیں۔ شیخ صاحب اپنے کمرے میں اپنے مخصوص تخت پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ بہت پیارا سوٹ ہے اماں، مانو چمکتی آنکھوں سے بولی۔ سامنے سلوانے دے دیں گے، نازو بولی۔ یہ کیسا واہیات کپڑا ہے اماں، جب آپ کو معلوم ہے میں اپنی مرضی کے کپڑے خریدتی ہوں تو کیوں بلا وجہ یہ گھٹیا جوڑا لانے میں پیسے خرچ کیے؟ نہ رنگ اچھا، نہ ڈیزائن، نہ ہی کپڑا، وہ ازخد ناگواری سے بولی۔ لو خام خواہ اتنا پیارا تو ہے چندہ، مانو بولی۔ تم چپ کرو پینڈو، اور تمہیں اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو تم لے لو، میں تو ویسے ہی یہ کپڑا نہیں سلواؤں گی، وہ بیزاری سے بولی۔ اری نا شکری، کیوں کانٹے اگے ہیں کیا اس میں؟ اس کپڑے اور ڈیزائن میں تجھے کون سے کیڑے دکھائی دے گے؟ کم بخت ماری، ڈر اس وقت سے جب تیرے بدن پر چیتھڑے لٹک رہے ہوں گے۔ ارے غضب خدا کا مزاج ہی نہیں ملتے شہزادی کے، وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کیوں چندہ، اچھا بھلا تو سوٹ ہے، شاباش رانی، رکھ لے اسے بھی، کل پیسے دوں گا اپنی پسند سے بھی لے لینا، اور یہ ماں دل سے لائی ہے، رکھ لے چل میری چندہ۔ شیخ صاحب نے حکم منہ سے نکال کر اسے چمکارا۔ آپ کہتے ہیں تو رکھ لیتی ہوں، مگر کل ضرور مجھے پیسے چاہیے۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں سوٹ اٹھانے لگی، مگر اس سے قبل ہی بی بی نے جھپٹ لیا۔ بس بس، ان کیڑا لگے کپڑوں کو سینے کی ضرورت نہیں، دے گا نا تیرا باوا پیسے، لے آنا اپنے لیے اطلس و کم خواب کے ہیرے موتی جڑے سوٹ، اسے ہم فقیرنیوں کے لیے چھوڑ دے۔ وہ بری طرح برنگ ریختہ ہوئی۔ نیک بی بی، یہ کیا بچپنا ہے، وہ ناگواری سے بولے۔ ہاں بچپنا میں کر رہی ہوں، مت سمجھانا کبھی اپنی اس لاڈو رانی کو، بیٹھے بیٹھے اور شے دیے جاؤ۔ ارے جوان جہاں لڑکی ہے، اس کے بچپنے دکھائی نہیں دے رہے، الٹا مجھے بچہ کہہ رہے ہیں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ چلو بچیوں، دوپہر کی روٹی کی تیاری کرو، سامان سمیٹو، شاباش۔ شیخ صاحب نے انہیں جواب دینے کے بجائے بچیوں کو مخاطب کیا۔ چندہ ان کی تکرار شروع ہوتی دیکھ کر پہلے ہی پیر پٹک کر جا چکی تھی، جبکہ مانو اور نازو نے پھیلے شاپر سمیٹے اور کمرہ عبور کر گئی۔ بی بی دیکھ، تیری ہی بات درست ہے، میں مانتا ہوں، مگر یوں ہر وقت زبان کڑوی کرنا بھی تو دانش مندی نہیں ہے۔ جوان لڑکی ہے، ذرا پیار سے سمجھایا کر، ماں کی بات میں بڑا اثر ہوتا ہے۔
وہ اپنے ازلی نرم و نازشانہ لہجے میں بولے، آپ کافی ہو نا پیار کرنے کے لیے، میں تو ہوں ہی اس کی دشمن، مگر میں کہہ رہی ہوں شیخ جی، اس کے انداز مجھے ہلاتے ہیں، اس کا مزاج آسمانوں پر رہتا ہے، کچھ تدبیر کرو، اسے نیچے لاؤ، کل کو یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہمیں پچھتانا پڑے۔ وہ اندیشوں سے پر لہجے میں بولی۔ شیخ صاحب پھر سے حقہ گڑگڑانے میں مصروف ہو گئے۔ مہمان کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ میرب نے لالی کے ساتھ اندر فریش پائن ایپل جوس بھجوا دیا تھا۔ ماں پارا نے اسے صرف بادام کی فرنی تیار کرنے کا کہا تھا، جو اس نے کر دی تھی۔ باقی سارا انتظام انہوں نے لالی کے ساتھ مل کر لیا تھا۔ اجیا نامعلوم وجوہات کی بنا پر بگڑے تیور لیے گھوم رہی تھی۔ باقی سب ڈرائنگ روم میں ہی تھے۔ وہ بھی سر پر دوپٹہ جما کر وہیں چلی آئی۔ ست شکر تم نے اپنی شکل تو دکھائی۔ جوں ہی وہ ماریا کے قریب بیٹھی اس نے کچھ ناراضی سے کہا تو وہ ہنس دی۔ چپکے کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمیں بھی بتاؤ۔ ان کے ساتھ ہی 2 سیٹر پر سعد اور عاشر تھے۔ یہ سوال سعد کی طرف سے آیا تھا۔ اچانک ہی میرب کے لب بھینچے تھے کہ سیدھے ہاتھ پر موجود صوفے پر سائر بیٹھا اس کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے میرب نے کوئی بھوت دیکھ لیا شاید، وہ اپنے مخصوص شریر انداز میں بولا۔ ہاں تمہیں دیکھ لیا ہے نا، ماریا نے مزے سے کہا، حالانکہ اس کا اشارہ تمہاری طرف تھا۔ عاشر نے اس کی سموکی آئیز پر چوٹ کی۔ یہ اشارے وشارے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، سیدھی سادی گفتگو ہی پلے پڑتی ہے، وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ اشارے بوجھنا تو میرب کا کام ہے، لگتا ہے اس نے بوجھ لیا ہے۔ سعد ہلکا سا قہقہ لگا کر بولا، نہیں بوجھ پائی تبھی گمسم بیٹھی ہے۔ عاشر ہنسا، جی نہیں، یہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر کسی کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعد نے کسی پر زور دے کر کہا، اپنی اپنی چونچے بند کر کے سائر بائی کے پاس جا کر بیٹھو، چلو کھسکو یہاں سے۔ ماریا نے دونوں کو جھاڑا۔ میرب کا کھویا انداز وہ بھی نوٹ کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میرب کہیں کھوئی ہوئی ہرگز نہیں تھی، بلکہ محتاط سی بیٹھی تھی کہ جانتی تھی کہ سائر کی نظروں کے حصار میں ہے۔ دوسری طرف ابراہیم صاحب وقار صاحب سے کہہ رہے تھے، میں نے عاشر کے ساتھ انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہوں گا، پھر واپسی ہوگی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بیٹی بیانے کے بعد تو آپ یوں بھی خود کو تنہا محسوس کر رہے ہوں گے۔ وقار نے ان کے فیصلے کی تائید کی، نہیں بھائی، ماشاءاللہ ماریا بیٹی اور سعد مجھے فی الحال تو تنہائی محسوس نہیں کرنے دے رہے، مگر کب تک؟ ان بچوں کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، پھر عاشر کا بھی اصرار ہے، بس اس لیے ہمت پکڑ ہی لی میں نے۔ وہ بتانے لگے، سعد کے والد نہیں آئے؟ ماں پارا نے سعدیہ سے پوچھا۔ بس ان کی کچھ طبیعت ناساز تھی، اس لیے نہیں آ سکے، وہ بولی۔ بھائی صاحب کے جانے کے بعد تو میرب بالکل اکیلی پڑ جائے گی، ماں پارا بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ برا مان کر بولی، میرب میری بیٹی ہے، میرا گھر اس کا میکہ ہے، وہ جب چاہے آئے رہے، ہم بھی خبر گیری کرتے رہیں گے۔ سچ سعدیہ، آج کل آپ جیسے پرخلوص لوگ ناپید ہیں، وہ ستائشی لہجے میں بولی۔ آپ خامخواہ شرمندہ کر رہے ہیں، انسان کا دوسرے انسان پر اتنا تو حق ہے ہی، وہ انکساری سے بولی۔ تبھی اجیا نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کھانا کھایا گیا، مگر ایک بات جو ماریا نے شدت سے محسوس کی وہ میرب کا پہلے کی نسبت خاموشی اور الجھا ہوا ہونا تھا۔ بہرحال ڈنر کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ لالی دعوت کا بکھیڑا سمیٹنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب روشن تھا اور وہ کمبل تانے کروٹ لیے غالباً سو چکا تھا یا جاگ رہا تھا، میرب اندازہ نہ کر سکی۔ ایک عجیب سی تھکن نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ اسے اندھیرے میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنی چوڑیاں جویلری وغیرہ اتارنے لگی۔ تم آج کے بعد اپنے پڑوسیوں کے گھر نہیں جاؤ گی، کچھ دیر بعد سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ چوڑیاں اتارتے اس کے ہاتھ ایک لہجہ کو تھم سے گئے۔ سنا تم نے؟ وہی درشت آواز پھر سنائی دی۔ سن لیا، کہنے کو اس نے کہہ دیا، مگر نامعلوم کیوں اس کے آنسو تواتر سے گالوں پر بہنے لگے۔ اچھا بچوں، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا اپنی خالہ کو، انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملا دوبارہ پاکستان چکر لگاؤں گی، اور سائے تم میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، بہت پیاری بچی ہے یہ۔ اچھا بھائی صاحب، خدا حافظ۔ ماں پارا ایئرپورٹ کے لیے نکل رہی تھی، سائر انہیں ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ سب سے مل کر وہ رخصت ہوئی۔ بڑا احسان کیا ماں پارا نے، بیچاری اپنا گھر بر چھوڑ کر اتنے دن یہاں ٹھہری رہی۔ وقار صاحب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اجیا پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جی بابا، بہت ہی نائس خاتون ہے خالہ جان،
میں انہیں بہت مس کروں گی، میرب افسردگی سے بولی۔ تبھی لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ CLI پر میرب کے گھر کا نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا۔ بیٹا کیسی ہو؟ الیکس لائے کے بعد اس کے بابا نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں بابا جان۔ بیٹا پرسوں ہماری فلائٹ ہے، اگر مناسب سمجھو تو یہ 2 دن ہمارے ساتھ گزار لو۔ وہ ملائمت سے بولے۔ وہ ششو پنج میں پڑ گئی، پھر کچھ خیال آنے پر بولی، لیں بابا سے بات کریں۔ اس نے فون وقار کو تھمایا۔ ابراہیم صاحب نے سلام دعا کے بعد اپنا مدعا دہرایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ابراہیم؟ ارے بھی بیٹی ہے میری، میرب ٹھیک ہے، تم بھیج دو اس کے بھائی کو، میں اسے تیاری کا کہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ بیٹا 2 دن اپنے باپ کے پاس رہا ہو، تمہیں یاد کر رہا ہے ابراہیم؟ وہ پرشفقت لہجے میں بولے۔ میں سائر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکوں گی، وہ بے چارگی سے بولی۔ خوب بھئی، بہت اچھی بات ہے، وہ جیسے اس کی تابع داری پر خوش ہو کر بولے۔ مگر بیٹا سائر کو ایئرپورٹ سے آنے میں کچھ دیر تو بہرحال لگ ہی سکتی ہے، اور پھر گھر لوٹ کر کیا معلوم وہ تمہیں لے جا سکے یا نہ لے جا سکے۔ صرف کل کا دن ہی تو ہے درمیان میں، پرسوں تو فلائٹ ہے ابراہیم کی، ابھی چلی جاؤ تو اچھا ہے، پورا دن ابراہیم اور اپنے بھائی کے ساتھ گزار لوگی، ٹھیک ہے نا بھی؟ وہ اسے تائید طلب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ مگر سائر کی اجازت، میں انہی کے ساتھ جاؤں گی، وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ وہ ہنس دیے۔ ارے بھائی سائر کا باپ اجازت دے رہا ہے نا تمہیں، پھر تم کیوں فکر کرتی ہو؟ جاؤ بیٹا تیاری کرو، تمہارا بھائی آتا ہی ہوگا تمہیں لینے، یوں کرنا سائر کو کال کر لینا، اب جاؤ دیر ہو رہی ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے TV آن کر لیا۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی عالم تذبذب میں کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کیوں کیا ہے فون؟ آغا نے شدید ناراض لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس وقت کہیں باہر نکلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تبھی اجیا کی کال موصول ہوئی۔ تم نے نہیں کیا 2 دن سے تو میں نے کر لیا، وہ اطمینان سے بولی۔ وہ حسب معمول اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس مہربانی کی وجہ، وہ اکھڑے لہجے میں بولا، اور شیشے میں دکھائی دیے اپنے عکس پر ناک دانہ نگاہ ڈالی۔ کبھی کبھی مہربان ہونے میں کچھ حرج نہیں ہوتا۔ وہ اسے تنگ کری تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس دن اچانک ہی ملاقات کا پروگرام کینسل کرنا پڑا تھا۔ بس تبھی سے نہ اس نے اجیا کو کال کی تھی، نہ کوئی میسج وغیرہ۔ مجھے تمہاری بھیک میں ملی ہوئی مہربانی نہیں چاہیے، بہتر ہے اپنے پاس رکھو، وہ رکھائی سے بولا۔ اب وہ سائڈ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی، موبائل وغیرہ اٹھا رہا تھا۔ آغا اگر تم نے مجھ سے ایسے ہی روڈ بات کرنی ہے تب میں فون رکھ رہی ہوں، میرا اچھا خاصا موڈ اسپائل کر رہے ہو تم، وہ بھی ناراضی سے بولی۔ اور تم نے جو اس دن ملاقات کا پروگرام بنا کر اچانک منع کر دیا، میرا موڈ بھی ایسے ہی اسپائل ہوا تھا، اس نے جتایا۔ مجبوری ہو گئی تھی، بتایا تھا نا تمہیں، وہ خفگی سے بولی۔ پھر اب کب مل رہی ہو؟ وہ اپنے کمرے سے باہر آتا ہوا یکدم بولا۔ کل تم شینا کو بھیج دینا، وہ بولی۔ اس بار پروگرام ڈن ہے یا ابھی بھی اس کے درہم برہم ہونے کے چانسز ہیں؟ وہ جیسے چڑ کر بولا، اور اپنے گھر کا لمبا لاؤنج عبور کر کے گارڈن میں نکل آیا۔ نہیں پروگرام ہے بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اوکے پھر کل ملتے ہیں، اس نے کہا اور الوداع کہہ کر فون رکھ دیا۔ اجیا نے ایک آسودہ سانس اپنے لبوں سے خارج کی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی۔ لالی تھی۔ چھوٹی بی بی، بڑی بی بی جا رہی ہیں اپنے گھر، صاحب کہہ رہے انہیں الوداع کہہ دیں، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ اجیا لاؤنج میں چلی آئی۔ اچھا اجیا، اللہ حافظ، میرب نے گلے لگ کر اسے کہا۔ اوکے، وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ سے زیادہ روشن اور تابناک تھی۔ میرب کو لینے آئے عاشر کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ اوکے انکل، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اوکے اجیا، اس نے وقار صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے بھی خوش دلی سے اوکے کہہ دیا، اور یوں عاشر اس کے روپ کا ایک اور انداز آنکھوں میں سموئے گھر لوٹ آیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں کالج میں مینا بازار اور ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا۔ لڑکیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ ہر لڑکی اپنی جگہ بہت پرجوش اور خوش تھی، مگر چندہ کی تیاریوں کی تو بات ہی اور تھی۔ اسے ایک ڈرامے میں کلوپترا کا کردار جو ادا کرنا تھا، اسے اپنے کپڑے، زیورات، میک اپ وغیرہ کی بڑی فکر ہو رہی تھی۔ کالج میں دیگر ساتھی لڑکیوں کے ساتھ پریکٹس ہو رہی تھی، اور اس ریہرسل نے اس وقت مزید سنجیدگی اختیار کر لی جب لڑکیوں نے سنا کہ ان کا ڈرامہ دیکھنے ملک کے ایک نامور مشہور ڈائریکٹر بھی بطور مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں۔ جن لڑکیوں کو اداکاری کا شوق تھا وہ اپنے ہتھیار تیز کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہو گئی۔ چندہ کو اداکاری کا شوق تھا یا نہیں؟ ہاں، مگر اسے یہ شوق ضرور تھا کہ اس کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے ہو
جنہیں روبرو دیکھنے کے لیے ایک حلقت تڑپا کرتی ہے، اور یہی شوق آگے کیا رنگ اختیار کرنے والا تھا یہ تو خود چندہ بھی نہیں جانتی تھی۔